مختصر سے وقت میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اگر وہ پیغام آپ کو اچھا لگے تو اپنے ذہن کی تختی میں لکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. اس لیے کہ محفل موت کے تعلق سے ہے. محفلیں تو بہت ہوتی ہیں، ہوتی رہے گی، مگر بعض محافل وہ ہوتی ہے جن میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرامین کو بھول جاتے ہیں، اور بعض محافل وہ ہوتی ہے جن میں یہ نصیحتیں ملتی ہے، یہ درس ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر ہم کو بھی قبر میں لیٹنا پڑے گا. تو یہ محفل انہی میں سے ہے. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو بتایا گیا کہ 3 بجے فاتحہ ہونی ہے. اگر ایک آدھ منٹ تھوڑا تاخیر ہو جائے گا تو مجھے معاف کیجیے گا. خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس دنیا میں جو بھی آیا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف خدا کی ذات باقی رہنے والی ہے. حضرات گرامی، جب ساری چیزیں فنا ہوگی، ہر انسان کو، ہر جاندار کو، ہر نفس کو اس خاکدان گیتی سے خاکدان بقا کی طرف، دار فانی سے دار بقا کی طرف جانا پڑے گا. مگر سوچے تو صحیح کہ آج ہم اپنی اس زندگی کے لیے کیا کر رہے ہیں جس زندگی میں ہم اور آپ کو چند دن رہنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے، اس سے آگے کوئی بڑھ جاتا ہے تو اس پر اللہ کا فضل ہے. 60 اور 70 سالہ عمر کے لیے ہم محنتیں کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، کماتے ہیں، شب و روز محنت کرتے ہیں، گھر بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، ساری محنتیں، سارا وقت، سارا ٹائم اسی میں لگاتے ہیں. لیکن میرے محترم، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہو وہاں سے آج ہمارے ذہن سے بات نکل چکی ہے. بات کڑوی ہوگی مگر سچ ہوگی. اگر وہاں کی فکر ہمیں ہوتی تو ہمارے حالات ایسے نہیں ہوتے، ہماری مسجدیں ویران نظر نہیں آتی. فجر کے وقت میں صرف امام اکیلا نماز نہ پڑھا ہوتا بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسجدوں سے آواز آتی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. ہم سوچتے ہیں سونے میں کامیابی ہے، سردی کا موسم ہے، اٹھنا نہیں، ٹھنڈا پانی سے وضو بناؤ گے، سردی لگ سکتی ہے، مسجد میں جانا نہیں، ہوا لگ سکتی ہے، لیکن موسم پکار کے کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. خدا کی قسم اگر ہم کبھی چک پر عمل نہ کر کے رسول کی شریعت پر عمل کر لیے ہوتے، بستر کو چھوڑ کر وضو بنا کر مسجدوں پر رخ کر لیے ہوتے، اس پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دیے ہوتے، خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے، مرکبہ میں بھی کامیاب ہوتے. مگر کامیابی مسجد سے آواز آتی ہے کامیابی کی طرف. ہم کامیابی کی اور تلاش کر رہے ہیں. میرے محترم، جب تک مسجدوں کا رخ نہیں کرو گے ایسے ہی رسوا ہوتے چلے جاؤ گے، ایسے ہی بدنام ہوتے چلے جاؤ گے، ایسے ہی جو ہے نا آج مسلمانوں کی حالات دیکھو، اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں. آج ہمارے حالات ایسے اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے فرامین کو چھوڑ دیتے ہیں. حیّ حضرات گرامی، وقت نہیں ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا. آئیے میں آپ کو بتاؤں، انسان غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، انسان گناہ سے ملوث ہوتا ہے،
ہے انسان کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں گنہگار نہیں ہوں. گناہ تو ہو سکتا ہے, میں کتنا بڑا گنہگار ہوں میں جانتا ہوں. میرے اس لباس کو آپ دیکھ کر یہ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ یہ گنہگار نہیں ہوگا. ہر انسان اپنے اپنے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کتنا بڑا گنہگار ہوگا. حضرات گرامی وقار, آئیے میں آپ کو بتاؤں, جس دن سے انسان کے اندر احساس گناہ آ جاتا ہے, احساس غلطی آ جاتی ہے, انسان گناہ کرتا ہے, اور گناہ کرنے کے بعد اگر احساس غلطی آ گئی تو سمجھ اسی دن سے وہ کامیاب کی منزل کو چھونے لگ جاتا ہے, اسی دن وہ کامیابی کی طرف بڑھنے لگ جاتا ہے. مگر ہونا یہ چاہیے کہ احساس غلطی ان کے اندر آئے, احساس گناہ ان کے اندر آئے. اسی طرح سے ایک وقت کا چور تھا, بڑا چور تھا. وہ چوری ایسا نہیں کرتا تھا بلکہ وہ قبر کو کھود کھود کر میت کے کفن کو چرایا کرتا تھا. یہی اس کا شب و روز کا معمول تھا. روز کفن چراتا تھا, بازار میں بیچتا تھا. ایک دن اس نے ذہن میں بات آئی کہ میں بہت غلطی پر ہوں, بہت گناہ کرتا ہوں, ایسا کرنا چاہیے, اب توبہ کر لینا چاہیے. اللہ اکبر. وقت عالم دین کے پاس پہنچا اور کہا حضرت میں بہت بڑا گنہگار ہوں, میں آپ کی بارگاہ میں رب کی بارگاہ میں آپ سے توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ بتا دیجئے توبہ کس طرح کیا جائے, میں آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرنا چاہتا ہوں. عالم ربانی نے کہا خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو, وہ پروردگار ہے, وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے, وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. تم سچے دل سے توبہ کر لو. حضرات گرامی, بندے نے توبہ کیا مگر شرمندہ بہت تھا. عالم ربانی نے کہا بتاؤ تو صحیح گناہ کون سا کرتا تھا, غلطی کیا تھی اتنا شرمندہ ہو؟ کا حضور کہنے میں بھی ڈر لگتا ہے, بڑا گنہگار ہو, بڑا مجرم ہو. عالم ربانی نے کہا بتاؤ گناہ کیا تھا؟ چور نے کہا حضرت گناہ یہ تھا کہ میں لوگوں کی قبر کو کھودتا تھا, اس سے کفن نکالتا تھا اور کفن کو بیچا کرتا تھا. اللہ اکبر. اب عالم ربانی نے جو سوال کیا اس سوال کو آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو اس سوال کو سن کر اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کیجیے گا, فرق لانے کی کوشش کیجیے گا, شب و روز کی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجیے گا. حضرت گرامی, عالم ربانی نے کہا یہ بتاؤ اب تک کتنے قبر کو کھودے ہو اور کتنے کفن نکالے ہو؟ چور نے کہا حضور اب تک میں نے 7,000 قبر کھودا ہے اور 7,000 کفن نکالا ہے. اب عالم ربانی نے جو کہا اس کو سنے. عالم ربانی نے کہا یہ بتاؤ ان 7,000 میں سے مسلمان کتنے تھے؟ چور نے کہا حضور وہ 700 کے 7,000 مسلمان تھے, کوئی غیر مسلم نہیں تھا. اب عالم ربانی نے جو کہا اس کو غور سے ملاحظہ کرو. عالم ربانی نے کہا بتاؤ صحیح ان 7,000 میں سے قبلے کی طرف کتنے لوگوں کا چہرہ تھا؟ اس لیے تم نے قبر کھودا ہے نا, تمہیں پتا ہوگا کہ قبلے کی طرف کتنے لوگوں کا چہرہ تھا. حضرت گرامی, اب چور نے کہا حضور ان 7,000 میں سے صرف 5 لوگوں کا چہرہ قبلہ کی طرف تھا. اب آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ کے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے ذہن سے سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا ہمارے گھر کا, آپ کے گھر کا, آپ کے خاندان کا, ہمارے خاندان کا کوئی مر جاتا ہے کیا ہم ان کے چہرے کو قبلے کی طرف نہیں کرتے ہیں؟ ارے قبر پہ کھڑے ہو جاؤ, ہر چہر جانب سے آواز آئے گی چہرہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے, چہرہ قبلہ کی طرف کر دو. ہر انسان پکارتا ہے چہرہ قبلہ کی طرف کرو. دیکھو چہرہ قبلہ کی طرف ہے یا نہیں, بڑی تاکید کے ساتھ کہا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ ان 7,000 کے خاندان والوں نے ان لوگوں کے چہرے کو قبلہ کی طرف نہیں کیا تھا. جب سوال کرو گے تو غیب سے آواز آئے گی ارے کیا تو تھا, مگر جب تک تم دنیا میں چہرے کو قبلہ کی طرف نہیں کرو گے, ایک خاندان نہیں 1000 خاندان مل کر اگر تیرے چہرے کو قبلہ کی طرف کر دے گا پھر بھی خدا کا غضب چہرے کو قبلہ سے پھیر دے گا. جب تک دنیا میں چہرے کو قبلہ کی طرف ہم بنانے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک ایک آدمی نہیں 1000 آدمی بھی مل کر اگر چہرے کو قبلہ کی طرف کر دے پھر بھی رب کا غضب تمہارے چہرے کو قبلہ سے پھیر دے گا.
اگر خدا کی قسم ہم دنیا میں رہ کر اپنے چہرے کو قبلہ کی طرف بنا لیا، خاندان کرے نہ کرے، عزیز کرے نہ کرے، اقارب کرے نہ کرے، دوست کرے نہ کرے، ارے خدا کی رحمت تمہارے چہرے کو خود قبلہ کی طرف کر دے گی۔ ضرورت یہ ہے کہ چہرے کو دنیا میں قبلہ کی طرف بناؤ، اور دنیا میں چہرہ قبلہ کی طرف تب ہوگا جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، کہیں گے اللہ اکبر، تو آپ کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو جائے گا۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس پیغام کو اپنے سینے سے